السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، آج ہم تہجد کی نماز کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ ہماری زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی اذان سے نہیں، دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے۔ جب ہمیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تو ہمیں تہجد کے ذریعے ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ جو درد دن کے اجالوں میں سمٹ نہیں پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے ہمیں چنتا ہے، پھر سبب پیدا کرتا ہے اور ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جیسے صدیوں کا فاصلہ لمحوں میں طے ہو جاتا ہے، ہم خود اس کی طرف نہیں جاتے، وہ ہمیں کھینچ کر بلا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے اللہ پاک جن لوگوں کو چنتے ہیں ان لوگوں کو فرشتے اٹھانے آتے ہیں تاکہ ہم اس کی طرف افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکیں، جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ ہمیں اپنے بے حد قریب لانا چاہتا ہے۔ ذرا سوچیں، جو رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہو، تو ہم میں اللہ نے اپنی محبت اور تڑپ کیوں جگائی ہے؟ اس لیے کہ وہ ہم سے راضی ہے، اور یہ صرف اللہ کے لاڈلوں کی نماز ہے۔ تہجد تک ہم خود نہیں جاتے بلکہ تہجد تک ہم کو لایا جاتا ہے۔ ہم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ ہمیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 گروہ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ گروہ ہوتا ہے جن کو نہیں اٹھایا جاتا، وہ سوئے ہیں سوئے رہے، وہ اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی ڈور، ان کی رسی انہی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کھلی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو خود بخود اللہ کی محبت میں اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر تہجد کی نماز کے لیے چل پڑتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے ان بندوں کو اٹھاؤ، وہ سو رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ مانگنا ہے، انہیں اٹھاؤ، انہوں نے مجھ سے کلام کرنا ہے، مجھ سے باتیں کرنی ہیں۔ تو فرشتے آ کر اس گروہ کو اٹھاتے ہیں۔ تہجد کے وقت میں یہ 3 گروہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جن کو نہ اپنی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے دین کی، نہ آخرت کی، نہ دنیا کی، وہ بڑے مطمئن انداز میں سو رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی محبت میں خود بخود اٹھ جاتے ہیں، اور ایک وہ جن کو اللہ خود سے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے ان بندوں کو اٹھاؤ تاکہ یہ اپنی عبادت کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے لاڈلوں میں شمار کریں، اور اللہ ہمیں ذہنی قلبی سکون عطا کریں۔ اے اللہ، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اپنی چاہت میں، اپنی رضا میں ہمیں راضی کر دے۔ جن لوگوں کے لیے ہم الجھن کا باعث ہیں انہیں ہم سے بہتر عطا کر، اور ہمیں ذلیل ہونے سے بچا، بے شک تو کرم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔